الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہنشاہ ذی وقار نبی محترم رحمت دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے بزرگوں کی محفلیں سجانا یہ اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے ہے، اور ان بزرگوں کی محفلوں کو سجانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہ کتابوں سے، نہ واعظوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، ان بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ان اللہ والوں کی جب یاد منائی جاتی ہے، حضرت ابو علی دقاق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ان بزرگوں کی یاد منانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان بزرگوں کی یاد منانے سے دل کے اندر قوت اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بار بار ان بزرگوں کا ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان پیاروں کے ذکر کی وجہ سے دل کے اندر استقامت عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اگر اللہ والے نہ ملے، کسی دور میں اللہ کے ولی نہ ملے تو کیا کرے؟ فرمایا اگر اللہ والے تمہیں زمین پہ نظر نہ آئے تو اللہ والوں کا ذکر سننے سے بھی وہی فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان بزرگوں کی جو بار بار یادیں منائی جاتی ہے اس کا فائدہ میں آپ کو کیا بتاؤں؟ حضرات مکرم، ہم گنہگار و سیاکار اس لائق نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ تک ہماری رسائی ہو سکے۔ حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چیونٹی مکۃ المکرمہ میں جانا چاہے، اگر چیونٹی مدینہ منورہ میں جانا چاہے تو اپنی بساط کے مطابق وہ نہیں پہنچ سکتی، راستے میں ہلاک ہو جائے گی۔ اگر چیونٹی کی یہ تمنا ہے میں مکۃ المکرمہ میں چلی جاؤں، مدینہ منورہ میں چلی جاؤں، تو جب کبوتر پرواز کرے تو کبوتر کے پاؤں سے چپک جائے۔ کبوتر جب مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں پہنچے گا تو کبوتر کے ساتھ میں چیونٹی کو بھی وہاں کی فضائیں نصیب ہو جائے گی۔ فرماتے ہم گنہگار اگر خود اپنی طاقت کے مطابق خدا کی بارگاہ تک پہنچنا چاہے نہیں پہنچ سکتے۔ ان اللہ والوں کے دامن سے چپک جائیں، یہ اللہ والے روحانی طور پر جب پرواز کریں گے اور خدا کی بارگاہ تک پہنچیں گے، ان کے قدموں کے صدقے میں ہمیں بھی پہنچنا نصیب ہو جائے گا۔ تو اسی لیے بار بار ان اللہ والوں کا عرس مناتے ہیں، ان کی یادیں ہم مناتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر زمین ناپاک ہو جائے، پاک کرنے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس زمین پر اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ناپاکی بہ کر کے ختم ہو جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس ناپاکی کے اوپر سورج کی گرمی اتنی زیادہ پڑ جائے کہ ناپاکی جل کر کے ختم ہو جائے۔ جس طرح ناپاک زمین کو پاک کرنے کا دو طریقہ ہے، ایسے ہی دل اگر گناہوں کی وجہ سے میلا ہو جائے تو اس کو بھی پاک کرنے کا
دو طریقہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس میلے دل پر اللہ کا ذکر اتنا کیا جائے کہ ذکر کی گرمی سے سارا میل جل کر کے ختم ہو جائے اور دل پاک ہو جائے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اللہ کا ولی ایک نظر کرے گا, دل کا میل دھل جائے گا اور دل ستھرا ہو جائے گا. تو ان اللہ والوں کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں. آج حضور شہباد دکن رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہم منا رہے ہیں, جن کا جینا بھی اللہ اس کے رسول کے لیے تھا اور جن کا مرنا بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا. اگر میں اپنے مرشد حضور تاج الشریعہ کی زبان میں کہوں تو یوں کہوں گا, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے نا سمجھ مرتے ہیں, زندگی کے لیے جینا مرنا سب کچھ نبی کے لیے. داغ عشق نبی لے چلو قبر میں, ہے چراغ لہد روشنی کے لیے. ان بزرگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کیا, وہ چلے گئے. آج ان کی یاد منانے کے لیے پورے ہندوستان سے اہل سنت و جماعت یہاں پر سمٹ کر کے آئے ہیں. حضرات مکرم, مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس عنوان کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. میرا جو عنوان ہے وہ نعرے لگانے والا نہیں ہے اور واہ واہ کرنے والا نہیں ہے. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے ٹھنڈے دل سے سن کر کے اور جانے کے بعد میں غور کر کے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والا عنوان ہے. حضرات مکرم, آج میری نگاہوں کے سامنے نوجوانوں کا مجمع ہے اور میں آپ کو بتاؤں انسانوں کی جوانی, مسلمان کی جوانی کتنی قیمتی ہوا کرتی ہے, شاید اس کا اندازہ آپ کو نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جوانی اتنی قیمتی ہے. اگر کسی قوم کے بارے میں یہ پتہ لگانا ہو یہ قوم برباد ہوگی یا یہ قوم ترقی کرے گی تو اس قوم کے جوانوں کو دیکھ لو. جس قوم کے نوجوان اچھے کاموں میں لگ جائے سمجھ جاؤ یہ قوم ترقی کرے گی, اور جس قوم کے نوجوان فالتو کاموں میں مصروف ہو جائے سمجھ جاؤ یہ قوم برباد ہو جائے گی. قرآن و سنت پڑھ کر کے دیکھیں, جوانی کی اہمیت آپ کو پتہ چلے گی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کی گردی کے اندر 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک بندہ شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر بسر ہوتی ہے. اور جوانی کا معاملہ سنے, میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں بندہ جب پہنچے گا اس وقت تک اپنے قدموں کو نہیں ہٹا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان میں سے ایک سوال یہ کیا جائے گا, وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى, اے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا, اگر کسی قوم کو ہرانا ہو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس قوم کے جوانوں کو عیاشی میں لگا دو, وہ قوم بغیر کسی جنگ کے ہار جائے گی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا, جس قوم کے نوجوان عیاشی میں لگ جاتے ہیں اس قوم کو ہرانے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے, بندوق کی ضرورت نہیں ہے. اس قوم کو ہرانے کے لیے اس قوم کے جوانوں کا عیاشی کے اندر مبتلا ہو جانا اتنا ہی کافی ہے. حضرات مکرم, آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے, آج ہمارا نوجوان اچھے کاموں میں لگا ہے یا برے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے. آئیے اس کا ہم مختصر سا جائزہ لیتے ہیں. آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا, آج جو اہل سنت و جماعت کی کھیتی جو لہلہا رہی ہے اس میں ہمارے بزرگوں کی جوانی کا بڑا اہم کردار ہے. آپ کو معلوم ہے ابو جہل کو قتل کرنے والے حضرت معاذ اور حضرت معوذ, یہ
13 اور 14 سال کے نوجوان ہی تھے. آپ کو معلوم ہے اندلس کو فتح کرنے والے طارق بن زیاد 20 سال کے نوجوان تھے. چین کو فتح کرنے والے قتیبہ بن مسلم یہ 30 سال سے بھی کم عمر کے جوان تھے. ہندوستان کو فتح کرنے والے محمد بن قاسم یہ 17 سال کے جوان تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص جب بدر کے میدان میں آئے تو ان کے چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں نکلا تھا. ملک شام کی طرف میرے آقا نے حضرت اسامہ بن زید کو جب لشکر دے کر کے روانہ کیا تو ان کی عمر صرف 18 سال کی تھی. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ منورہ کے اندر پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی عمر صرف 17 سال کی تھی. آج ہمیں بخاری شریف ملی ہے امام بخاری کی جوانی کا صدقہ ہے. مسلم شریف ملی ہے امام مسلم نے اپنی جوانی کو لگایا تب ہمیں مسلم شریف ملی ہے. آج غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے وقت میں ہماری آنکھوں میں جو چمک آ جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے 18 سال کی عمر میں اپنی جوانی کے ایام کے اندر اپنے شہر کو چھوڑ کر بغداد میں جا کر اپنی جوانی کو سرکار غوث پاک نے لگایا ہے. تب دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے. آج تفسیر کی کتابیں ہمارے بزرگوں کی جوانی کا صدقہ ہے. حدیث کی کتابیں ہمارے بزرگوں کی جوانی کا صدقہ ہے. پوری دنیا کے اندر اسلام کی جو روشنی نظر آ رہی ہے یہ اسلام کی روشنی ہمیں جو ہے وہ سجا کر کے تھالی میں نہیں دی گئی ہے. ہمارے بزرگوں کی جوانی کا یہ صدقہ ہے. انہوں نے اپنے خون کی بوندوں سے ایک ایک اینٹ کو سرخ کفن پہنایا ہے. تب جا کر کے اسلام آج پوری دنیا کے اندر پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرات مکرم آپ اپنی جوانی کا اندازہ لگائیں آپ کی جوانی کتنی قیمتی ہے. میں آپ کو بتاؤں آج ہمارا جو دشمن ہے یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام وہ ہمیں برباد کرنے کے لیے معلوم ہے کیا کر رہے ہیں. ان کا ٹارگیٹ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں ہیں. آج دشمنان اسلام جو بھی پلاننگ کرتے ہمارے نوجوانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں. میں اس کے لیے کچھ مثالیں دے کر کے آپ کو بتاتا ہوں. جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور عیسائی جاسوس پکڑ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لائے گئے تو ان جاسوسوں نے کہا تھا اے صلاح الدین ایوبی تمہارا ایمان مضبوط ہے تمہارے فوجیوں کا ایمان مضبوط ہے تم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا لیکن ہم نے مسلمانوں کے اندر عیاشی کا بیج بو دیا ہے شراب کا بیج بو دیا ہے ہم نے مال و دولت کا نشہ تمہاری قوم کے اندر پیدا کر دیا ہے. آنے والے زمانے کے اندر کسی ماں کی کوکھ سے کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں پیدا ہوگا کوئی نور الدین زنگی نہیں پیدا ہوگا. تبھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا میری نگاہیں دیکھ رہی ہے آنے والے دور کے اندر کسی علاقے کے اندر مسلمان تو ہوں گے لیکن وہاں پہ مسجدیں کم ہوں گی عیاشی کے اڈے زیادہ ہوں گے. آج نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیں ہمارے جوانوں کا کیا حال ہے. 5ویں صدی کے اخیر میں عیسائیوں اور مسلمانوں کی جنگیں شروع ہوئی. 200 سال تک جنگیں چلی. 200 سال کے اندر کبھی بھی دشمن نہیں جیت پایا. ہر میدان کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. 200 سال کے بعد میں صلیبی جنگوں کا ہیرو سینٹ لوئس جب مرنے لگا مرتے وقت میں اس نے کہا تھا ہم نے میدان کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ کیا ہم نہیں جیت پائے. مرتے مرتے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اگر مسلمانوں کو برباد کرنا ہے تو تلوار کی ضرورت نہیں ہے. 3 کام کرو. پہلا کام یہ کرو پختہ عقیدے والے مسلمانوں کو پنپنے مت دو. دوسرا کام یہ کرو مسلمان بادشاہوں کو آپس میں لڑا دو. اور تیسرا کام یہ کرو مسلمان جوانوں کو عیاشی میں لگا دو. تلوار کی ضرورت نہیں ہے مسلمان ویسے ہی برباد ہو جائے گا. انہوں نے باضابطہ طور پر اس پر پلاننگ کی کام شروع کیا. ابھی 1 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں. سال بھر پہلے کی بات ہے. انگلینڈ کی سرزمین میں ایک کالج کے اندر ایک پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے. پڑھاتے وقت میں وہ یہودی پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹ سے انگلینڈ کی کالج کے اندر کہتا ہے ہم نے پون انڈسٹری کو لانچ کیا ہے تاکہ مسلمان جوانوں کو تباہ و برباد کر سکے. یعنی گندے گانے گندی فلمیں گندے ناول گندی ویب سائٹیں گندی کہانیاں گندے قسم کے کھلونے اور گندے قسم کے فیشن کو ہم نے اس لیے لانچ کیا
دیا ہے تاکہ مسلم امہ کو تباہ و برباد کیا جا سکے. حضرات مکرم، میں کہتا ہوں جب پروگرام ختم ہو جائے ٹھنڈے دماغ سے جا کر کے سوچنا، کیا آج ان یہود و نصارہ کے ایجنڈے کا شکار ہم نہیں ہو رہے؟ کیا عیاشی اور فحاشی، بد نظری اور بد نکائی، بے حیائی ہمارے اندر ان کے ایجنڈے کے مطابق نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ میں چند مثالیں دے کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. استعمال نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ شراب کا گلاس اور گانے والی عورت یہ مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے 1000 توپوں سے زیادہ کام کرنے والی ہے. ایک یہودی مستشرق کہتا ہے میں نے مسلمانوں کی 1000 سالہ ہسٹری کو پڑھا ہے، تب جا کر کے مجھے پتا چلا ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے شراب اور عیاشی کافی ہے. انہیں جنگ اور تلوار کے ذریعے نہیں، شراب اور عیاشی کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے. انہوں نے شراب کو، گانا باجا کو، عورت کو اور بے حیائی کو ہمارے معاشرے کے اندر لانچ کر دیا. میں نوجوانوں سے چاہوں گا بھرپور توجہ کے ساتھ میں ان کے ایجنڈے کو سنیں. معلوم انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے شراب کو عام کیا. شراب کو عام کیا. کتنا عام کیا؟ آج نشہ ہمارے نوجوانوں کے اندر کتنا عام ہے. افیون کے نام پر نشہ، بھنگ کے نام پر نشہ، ہیروئن کے نام پر نشہ، LDS کے نام پر نشہ، آج آئیڈیس کے نام پر نشہ اور کلر پینٹ کے نام پہ نشہ، کیسے کیسے نشہ کے نام، مارفین کے نام پہ نشہ. اتنے نشہ کی قسمیں نکال دی گئی ہے. نوجوان لڑکے بھی نشہ کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی نشہ کر رہی ہے، بالغ بھی نشہ کر رہے ہیں، نابالغ بھی نشہ کر رہے ہیں. مسلم علاقوں کے اندر نشہ کو سپلائی کر کے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کی وہ پلاننگ تیار کی گئی ہے. کیا ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو نشہ کرے گا قیامت کے دن جہنم کے اندر فرشتے اس کے سر پہ ہتھوڑے ماریں گے. بدکار عورتوں کی شرمگاہ کا بدبودار پانی ان کو پلایا جائے گا. قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو ان کو پیاسا اٹھایا جائے گا. بت پرستوں کے ساتھ میں ان کا حشر ہوگا. جہنم کا کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. کیا یہ تمام باتیں میرے آقا نے نہیں بتائی؟ اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اسلام دشمن طاقتوں نے نشہ کو عام کیا. اس کے بعد میں آپ دیکھیں گانا بجانا کو کتنا عام کر دیا. گھروں میں گانا، گلیوں میں نکل جاؤ گانے کی آواز، مارکیٹ میں چلے جاؤ گانے کی آواز، گاڑی میں بیٹھ جاؤ گانے کی آواز، فلائٹ میں انٹری کرو سب سے پہلے میوزک کی آواز. اگر شادی کا موسم ہو تو گانا، عقیقہ کی محفل ہو تو گانا، ختنہ کی محفل ہو اس کے اندر گانا. آج کیسے کیسے گانے کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے. مجھے تو تعجب اور افسوس ہوتا ہے بہت سارے لوگ تو اپنے موبائل کے اندر رنگ ٹون کے نام پر گانا بجا کے رکھتے ہیں. بندہ جب ان سے بات کرنے کے لیے فون لگاتا ہے تو اس کے کان کے اندر گانے کی آواز آتی ہے. یا تو وہ فون کاٹ دے اور یا پھر گانا سن کر کے اپنے گناہوں کے اندر اضافہ کرے. آج گانے کو کتنا عام کیا گیا، کتنا عام کیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. بندہ ایک ٹھیلا چلا رہا ہے، گانا بجاتا ہوا نکل رہا ہے. اور عالم تو یہ ہو گیا ہے، ایک بار مسجد نبوی کے اندر نماز ہو رہی تھی اور مسجد نبوی کے جو مائک ہوتے ہیں وہ بڑے جو ہے وہ ہائی پاور کے ہوتے ہیں. ایک آدمی کی موبائل پر گھنٹی بجی، گانا سیٹ کر کے رکھا تھا، پوری مسجد نبوی کے اندر گانا گونج اٹھا. آپ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مسجد کے اندر گانا بجا کر کے کتنی زیادہ بے حرمتی کی گئی. آج گانے کو اتنا عام کر دیا گیا. کیا ہمیں پتا نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے سے نکل رہے تھے، گانے کی آواز آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، آگے جا کر کے پوچھا کیا گانے کی آواز بند ہو گئی؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اب آواز نہیں آ رہی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کانوں سے انگلیوں کو نکال دیا ہے. آج وہی قوم گانا سن رہی ہے جس کے نبی نے فرمایا تھا جو گانا سنے گا کل قیامت کے دن اس کے کان کے اندر سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا. اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں عورتوں کو عام کیا گیا، بے حیائی کو عام کیا گیا.
آپ گھر سے باہر نکل جائیں، سامنے آپ کو بے حیا عورت نظر آئے گی، مارکیٹ میں چلے جائیں گے عورت نظر آئے گی، دکان پہ خریدنے کے لیے جائیں بیچنے والی وہاں پر بھی عورت نظر آئے گی، آپ فلائٹ میں چلے جائیں گے وہاں پر آپ کی نظر عورت پہ پڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ عورت کو کتنا عام کیا گیا، صابن لینے جائیں گے عورت کی تصویر، سامان خریدنے جائیں گے عورت کی تصویر۔ یہ بے حیائی کا پورا ننگا ناچ مسلم قوم کو، نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے باضابطہ طور پر لانچ کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی عورت کے دام میں گرفتار نہ ہو تو عورت کو بیوٹی پارلر کے اندر سنوارا گیا، اونچے چپل پہنا کر کے سنوارا گیا، میک اپ کر کے سنوارا گیا، اس کے کپڑوں کو ہاف کر کے عیاشی کی دعوت دی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میری امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عورتیں یہ شیطان کا جال ہے، شیطان نے یہ جال کتنا پھیلا کر کے رکھا ہے۔ عزیزان مکرم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے شراب، گانا، عورت، بے حیائی، ان تمام چیزوں کو عام کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شعر کے ذریعے آپ کو پیغام دینا چاہوں گا۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر کے اندر پوری نوجوان قوم کو جگہ دیا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، دل لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلی حضرت نے فرما دیا، اگر تمہیں دشمن کے چنگل سے نکلنا ہے اور دشمن کے چنگل سے آزاد ہونا ہے تو دو کام کرنا ہوگا۔ پہلا کام خوف خدا، دوسرا کام شرم نبی۔ اگر خوف خدا اور شرم نبی تمہارے دل میں پیدا ہو گیا، دشمن کے سارے منصوبے فیل ہو جائیں گے اور قوم مسلم آباد ہو جائے گی۔ خوف خدا معلوم ہے کیسے پیدا ہوگا؟ ایک حبشی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا توبہ کرو اللہ معاف فرما دے گا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں جب میں نے گناہ کیا تو کیا میرے مولا نے میرے گناہ کو دیکھ لیا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں جب تم نے گناہ کیا تو مولا نے تمہارے گناہ کو دیکھا۔ اس حبشی نے جب یہ سنا فوراً ان کی روح نکلی اور زمین پر گر گئے۔ کیوں؟ جب ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور میرے مولا نے مجھے نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ اپنے آپ کی جان کو بچا نہ پائے۔ یہ ہوتا ہے خوف خدا۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد ہے، 20 سال تک نیک کام کیے، 20 سال کے بعد میں شیطان نے گناہ میں مبتلا کر دیا، 20 سال تک گناہ کرتے رہے۔ 20 سال کے بعد میں جب آئینے کے سامنے جا کر کے وہ بنی اسرائیلی عابد کھڑا ہوا، آئینے میں دیکھا سفید بال نظر آیا تو وہ ڈر گئے، لگتا ہے میری موت قریب آ گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں نے گناہ کیے، میں تیری بارگاہ میں آؤں، کیا میرے گناہ کو تو معاف کر دے گا؟ آواز آئی جب تو نے نیک کام کیے ہم نے تجھے اپنی بارگاہ کا مقرب بنایا، جب تو نے گناہ کیے ہم نے تجھے مہلت دی، اگر اب بھی تو میری بارگاہ میں آتا ہے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لوں گا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پھر بھی تو نے دل آسودہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ بندے کے دل کے اندر جب خوف خدا پیدا ہو جائے تو اعلی حضرت سرکار نے بتا دیا بندہ گناہ خود بخود چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بند کمرے کے اندر بندہ جب گناہ کرتا ہے اور پردہ ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتا ہے بندہ ڈر جاتا ہے مجھے کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، اور وہی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو نہیں ڈرتا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرات مکرم میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ اے علی پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے، دوبارہ مت دیکھنا، دوبارہ دیکھے گو تو پھر معاف نہیں کرے گا مولا۔ حضرات مکرم آج ہمارا نوجوان اپنی نظروں کو کتنا آوارہ کر رہا ہے، موبائل میں کتنی گندگی دیکھ رہا ہے، کتنی عیاشی کی چیزوں کے اندر مبتلا ہے۔ میں ایک حدیث پاک
آپ کو سناتا ہوں، اگر اس حدیث پاک کو سنیں گے، تنہائی میں یاد کریں گے تو موبائل کے فتنے کی فتنہ گری آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان کے اندر ایسے بھی اللہ کے بندے آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی ان کی ساری نیکیوں کو ذروں کی طرح اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ وضاحت فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے وہ راتوں میں بھی عبادت کریں گے جیسے تم دن میں عبادت کرتے ہو، لیکن جب تنہائی میں وہ لوگ جائیں گے تو گناہ کریں گے، حرام کام کریں گے۔ ایسے لوگ جب قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آئیں گے اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھ کے حج و زکات دیا، صدقہ دیا، لیکن تنہائی کے اندر موبائل دیکھ کر کے ہم نے گناہ کیے، قیامت کے میدان میں جب پہنچیں گے ہمارے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ اسے معمولی نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ ایک حدیث قدسی ہے، امام غزالی اس کو کوڈ کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اے آدم کے بیٹے تو حرام چیزوں کو مت دیکھنا، اگر تو حرام چیزوں کو دیکھے گا تو جب قبر میں جائے گا کیڑے جب کھانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے تیری آنکھوں سے کھانے کی شروعات کریں گے۔ حضرات مکرم، مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے۔ آپ لوگوں نے قبر کے اندر دفن ہونے کے بعد میں مردے کی حالت دیکھی یا نہیں دیکھی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں بمبئی کی سرزمین پر طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے 2-3 سال کے بعد میں قبر کو کھولا جاتا ہے اور دوسرے مردے کو اسی قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایک قبرستان کے اندر جنازے کے اندر جانے کا مجھے اتفاق ہوا، جب قبر تیار ہو گئی اور قبر کے اندر مردے کو لٹانے لگے، کسی نے میرے کان کے اندر آ کر کے کہا یہ وہی قبر ہے جس قبر کے اندر 2 سال پہلے اس کی بہن کو دفن کیا گیا تھا، آج بھائی کو دفن کیا جا رہا ہے۔ جب قبر کے اندر میں نے جھانک کر کے دیکھا تو قبر میں جس عورت کو دفن کیا گیا تھا وہ عورت نہیں تھی، 2-3 ہڈیاں صرف بچ گئی تھی۔ تو میرا رب فرماتا آدم کے بیٹے جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو مت دیکھنا، تو جب قبر میں جائے گا اور کیڑے کھانے کی شروعات کریں گے تو سب سے پہلے تیری آنکھ سے شروعات کریں گے۔ حضرت ابو بکر قطانی فرماتے ہیں میرے دوست کا جب انتقال ہوا میں نے اس کو مرنے کے بعد میں خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا کہ بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوئی رب نے فرمایا اے بوڑھے تو نے یہ گناہ کیا؟ میں نے کہا مولا کیا۔ کہا بوڑھے تو نے یہ گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا۔ کہا بوڑھے تو نے یہ گناہ کیا؟ کہا مولا میں نے کیا۔ اخیر میں رب نے ایک گناہ کا ذکر کیا، مجھے ہاں کہتے ہوئے شرم آ گئی، میں چپ ہو گیا۔ 3 سال تک رب کی بارگاہ میں کھڑے رہا۔ 3 سال کے بعد میں میرے رب کو رحم آیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت ابو بکر قطانی کہتے ہیں ایسا کون سا گناہ تو نے کیا 3 سال تک تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہا اور ہاں بھی نہ کہہ سکا؟ کہنے لگے رب نے فرمایا بوڑھے تو نے ایک بار خوبصورت بچے کو بری نظر سے دیکھا تھا تو مجھے شرم آ گئی، میں ہاں نہ کہہ سکا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اگر ساری زندگی کے اندر ایک بار بھی کسی خوبصورت لڑکے کو کسی نے بری نظر سے دیکھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاں کہنے کے لیے 3 سال تک کھڑے رہنا پڑا۔ جو موبائل میں گندگیاں دیکھتے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، کیا اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی رب تعالیٰ پوچھے گا تو کیا بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاں کہہ پائے گا؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ آسان کام ہے۔ حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب قوت القلوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بندہ جب حاضر ہوگا اللہ تبارک و تعالی بندے کا جب حساب لے گا تو پوری زندگی کا حساب ایک ساتھ میں نہیں لیا جائے گا، اس کی پوری زندگی کو سالوں میں بانٹا جائے گا، سالوں کو مہینوں میں بانٹا جائے گا، مہینوں کو
ہفتوں میں بانٹا جائے گا، ہفتوں کو دنوں میں بانٹا جائے گا، دنوں کو گھنٹوں میں بانٹا جائے گا، گھنٹوں کو منٹوں میں بانٹا جائے گا، اور منٹوں کو سانسوں میں بانٹا جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی ہر سانس کے بارے میں پوچھے گا، بندے بتا تو نے یہ سانس لیا تو کیا کیا تھا، تو نے یہ سانس لیا تو کیا کیا تھا، تو نے یہ سانس لیا تو کیا کیا تھا. اے حیدرآباد کے خوش عقیدہ مسلمانوں، مجھے بتاؤ، آج اگر ہمارا انتقال ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو جائے، کیا ایک بھی ایسا بندہ ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر 5 منٹ اپنی زندگی کا حساب دے سکے؟ ایک بھی کوئی ایسا بندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جب 5 منٹ کا حساب دینے کی طاقت نہیں، تو پھر موبائل اور دیگر عیاشیوں کے اڈوں کے اندر اپنی زندگی کو تباہ کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں ایک نہ ایک دن اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ابھی میں نے بتایا آج ہمارا دشمن ہمارے نوجوانوں کو ٹارگیٹ کر کے ایسی چیزوں کو لانچ کر رہا ہے تاکہ ہمارا نوجوان پوری طرح عیاشی میں گرفتار ہو کر کے اپنی دنیا بھی تباہ کرے اور اپنی آخرت بھی تباہ کرے. اعلی حضرت نے صحیح فرمایا تھا، دل لہو میں کھینا کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج ہمارے اندر خوف خدا نہیں اور شرم نبی بھی نہیں ہے. شرم نبی آپ سمجھ رہے؟ ایک حدیث پاک بتاتا ہوں، اگر وہ حدیث پاک سمجھ جاؤ گے تو شرم نبی آپ کو سمجھ میں آئے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. یعنی پیر سے لے کے جمعرات تک ہم نے کیا 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 اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور جمعرات سے لے کر پیر تک کیا 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 اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. اور ہر جمعہ کے دن ہمارے اعمال ہمارے والدین کے سامنے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کل جمعہ کا دن تھا، کل جمعہ کا دن تھا، پورے ہفتے کے اعمال کل کے دن حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. آج سنیچر کا دن ہے، کل جمعہ سے لے کر جمعرات تک جو کچھ بھی کرو گے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. یا رسول اللہ، حیدرآباد کے علاقے میں فلاں محلے کے اندر فلاں کا لڑکا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس ہفتے میں اس نے یہ گناہ کیا، اتنے گانے سنے، اتنی فلمیں دیکھی، اتنی تصویریں بنائی، اتنے جھوٹ بولے، اتنی نمازیں ترک کی، اتنے گناہ کیے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا حضور کی بارگاہ میں ہمارا نام لے کر ہماری گندی چیزوں کو جب پیش کیا جاتا ہے، کیا حضور کو منہ دکھا پائیں گے ہم؟ آپ بتائیں، ایک باپ ہے، باپ کا کرتا لٹک رہا ہے، بیٹا آتا ہے اپنے باپ کی جیب میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور پیسہ چوری کرنے لگتا ہے. باپ آ جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے، کیا وہ بیٹا اپنے باپ کو منہ دکھا پائے گا؟ پورا دن وہ بھاگتا پھرتا ہے، اپنے باپ کو منہ نہیں دکھا پاتا. اگر باپ کے سامنے چوری پکڑی جائے تو بیٹا باپ کو منہ نہیں دکھا پاتا. جو پورے ہفتے گندے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کیا مرنے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں جا کر کے منہ دکھا پائیں گے؟ کیا سرکار کے سامنے چہرہ کر پائیں گے؟ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. رات کا وقت ہے، ایک بیٹا اٹھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. باپ نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو گئے؟ بیٹا کہتا، ابا جان کل جمعرات کا دن ہے، پورے ہفتے کا سبق استاد سنے گا، مجھے سبق یاد نہیں ہے، استاد کی مار کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی. باپ رونے لگا. بیٹے نے کہا، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو باپ کہتا، میرے بیٹے ایک ہفتے کا تجھے سبق یاد نہیں، استاد کی مار سے تو اتنا ڈر رہا ہے، مجھے تو 70 سال ہو گئے میں گناہ کر رہا ہوں، میں جا کے اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں جا کر کے خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا. یہ ہے شرم نبی. اور ایک بات یاد رکھے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے سرکار کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی گناہ کرتا ہے میرے آقا کو تکلیف ہوتی ہے. معلوم ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حکم دوں، اذان پڑھی جائے، اقامت پڑھی جائے اور کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، آگ لے کر کے جاؤں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سن کر کے مسجد میں نہیں آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، میرے آقا فرماتے بے نمازیوں کے گھروں کو میں جا کر کے آگ لگا دوں. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے قبر میں جائیں گے، کیا سرکار آپ سے راضی ہوں گے؟
گے؟ میرے آقا تو فرماتے بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگا دو. کیا ہم بے نمازی بن کر کے حضور کو جا کر کے منہ دکھا پائیں گے؟ بتاؤ آج کے بعد میں پختہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد میں ہم ایسا چہرہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے کہ حضور ہم سے ناراض نہ ہو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے. سب لوگ نمازوں کی پابندی کریں گے؟ کون کون پابندی کرے گا؟ انشاءاللہ اگر سب لوگ نماز کے پابند بن گئے تو ان سے مجھے بھی سمجھ جاؤ کہ پوری طریقے سے کامیاب ہو گیا ہے. اور حضور شہباز دکن اپنی قبر کے اندر آپ لوگوں سے خوش ہو گئے اور اپنے شہزادوں سے بھی خوش ہو گئے ہیں. حضرات مکرم حضور کو ناراض کرنا کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہمیں بتاؤں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسرا کے دو قاصد آتے ہیں، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. حضور نے دیکھا چہرہ دوسری طرف کر لیا، فرمایا تم نے داڑھی کیوں منڈائی؟ کہنے لگے ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے تو میرے مولا نے، مجھے تو میرے رب نے چہرے پہ داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں اگر کوئی کافر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور چہرے پہ داڑھی نہ ہو، حضور چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. اگر آپ کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوئی، قبر میں چلے گئے اور جب منکر نکیر آئیں گے تیسرا سوال کریں گے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، حضور تشریف لائیں گے آپ کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوگی. اگر حضور ناراض ہو گئے اور چہرہ دوسری طرف چل کر لیا تو بتاؤ ہمارا کیا حال ہوگا. اسی لیے کہتے آج بھی ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں کر مان گیا. اگر آقا کو راضی کر کے گئے تو کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی. جب طلعت رسول اللہ کی نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لہد کی سرانے آئے ہیں. اگر اللہ کے رسول کو راضی کرو گے قبر میں جاؤ گے آقا خوش ہو جائیں گے، کہیں گے یہ تو میرا غلام ہے، یہ تو میرا امتی ہے. اور میرے آقا اسے جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. حضرات مکرم شرم نبی اور خوف خدا یہ دونوں چیزیں اگر آج ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو جائے انقلاب پیدا ہو جائے گا. آج بہت سارے کالج کے نوجوان آتے اور آ کر کے مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت آخر بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا خدا سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا دین سچا. آج ہماری روئے زمین پر کتنے اللہ کے ولی موجود ہیں، حضور قائد ملت موجود ہے، حضور مودی سے کبیر موجود ہے، کتنے بزرگان دین موجود ہے. سب دعا کر رہے ہیں پھر بھی مسلمان ستائے جا رہے، سب دعا کر رہے پھر بھی مسلمان مارے جا رہے، سب دعا کر رہے پھر بھی مسلمانوں کے خلاف قانون بن رہے ہیں. آخر بات کیا ہے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایک اللہ کا بندہ لوگوں کے لیے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا اور کہے گا تو اپنے لیے جو مانگنا ہے مانگ لے میں عطا کروں گا، لیکن لوگوں کے لیے مت مانگ، اس لیے کہ لوگوں نے گناہ کر کے مجھے ناراض کر دیا ہے. اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہے، تبھی تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. آج معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں اتنی دعائیں کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان مارے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آسمان دنیا پہ اترتی ہے. کوئی مانگنے والا عطا کرو، ہے کوئی سوال کرنے والا میں دوں، ہے کوئی روزی کا طالب میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طالب میں اس کی مغفرت کر دوں. جب اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہے، ہمارا نوجوان فیس بک پہ لگا ہوتا ہے، ہمارا نوجوان انٹرنیٹ پہ لگا ہوتا ہے، ہمارا نوجوان واٹس ایپ پہ لگا ہوتا ہے اور صبح میں اٹھ کر کے کہتا ہے اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جس وقت اللہ کی طرف سے صدائیں دی جا رہی تھی، اللہ رب قدیر کی رحمتیں آواز دے رہی تھی، تب تو ہم گناہوں کے اندر لگے ہوئے تھے اور اب کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو کیوں نہیں قبول فرماتا. عزیزان مکرم اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو. آج ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے
قیامت میں اگر مان گیا. یہاں پہ ایک بات اور بتاؤں, ہمارے کچھ نوجوان کیا کہتے ہیں, حضرت ہم تو توبہ کر لیتے ہیں کہ موبائل سے دور رہیں گے, اس کے اندر گندی چیزیں نہیں دیکھیں گے, لیکن ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے. ہم توبہ کرتے, پھر موبائل کھولتے, پھر گناہ میں مصروف ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک بندہ آ کے کہتا ہے, حضرت میں توبہ کرتا ہوں لیکن جب باہر نکلتا ہوں عورت پہ نظر پڑتی ہے, میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے. بزرگ نے کہا ایک کام کرو, یہ دودھ کا پیالہ لو اور دودھ کا پیالہ لے کر بازار سے گزر کر کے جاؤ, میرے دوست کے گھر پہ دے کے آؤ, تمہارے پیچھے دو پہلوان چلیں گے, اگر راستے کے اندر تم نے ایک قطرہ بھی گرایا, ایک قطرہ بھی گرایا, یہ پہلوان تمہاری پٹائی کریں گے. وہ دودھ کا پیالہ لے کر کے گیا اور لا کر کے واپس آ کر کے اپنے پیر کو بتایا, میں دودھ کا پیالہ آپ کے دوست کو دے کر کے آ گیا. تو بزرگ نے فرمایا, بتاؤ جب تم دودھ دے کر کے آئے راستے میں کتنا دودھ گرایا؟ کہا حضور ایک قطرہ بھی نہیں گرایا. کہا راستے میں کتنی لڑکیوں کو دیکھا؟ کہا کسی لڑکی کو نہیں دیکھا. کہا تم تو بار بار توبہ توڑ دیتے تھے, تم نے کسی لڑکی کو کیوں نہیں دیکھا؟ کہا حضور میرے پیچھے دو پہلوان چل رہے تھے, میں ڈر گیا, اگر میں نے ادھر ادھر دیکھا دودھ گر جائے گا, یہ مجھے ماریں گے, تو میں دودھ کو دیکھ رہا تھا, لڑکیوں کی طرف میری نظر نہیں اٹھی. تو بزرگ نے فرمایا جب پہلوانوں کا ڈر ہو تو تمہاری نظر کسی غیر کی طرف نہیں اٹھتی, تو اگر تمہارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو تمہاری نظر غیر کی طرف کیسے اڑ جائے گی؟ نوجوان نے کہا حضور اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دیے, کان پہ پردہ نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک دی, ناک پہ پردہ نہیں دیا. ہاتھ دیے, ہاتھ پہ پردہ نہیں دیا. پاؤں دیے, پاؤں پہ پردہ نہیں دیا. لیکن اللہ نے جب آنکھیں عطا کی تو آنکھوں کے اوپر ایسا پردہ لٹکا دیا کہ ایک سیکنڈ سے کم وقت کے اندر آنکھ پلک جھپکتی ہے, آنکھ بند ہو جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ قیامت کے میدان میں اگر بندہ کہہ دیتا مولا میں تو اپنی نگاہوں کو بچا رہا تھا, میری نظر غیر پر پڑ گئی اور آنکھ بند کرتے کرتے مجھے ٹائم لگ گیا, تو اللہ نے ایسا پردہ دے دیا کہ ٹائم لگتا ہی نہیں ہے, فوراً آنکھ کا پردہ بند ہو جاتا ہے. اب بھی اگر بندہ آنکھوں سے گناہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آتا ہے, آ کر کے کہتا حضور میں توبہ کرتا ہوں, میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے, غیر پر میں نظر ڈال دیتا ہوں اور پھر دوبارہ توبہ کرتا ہوں, پھر دوبارہ میری نظر پڑ جاتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا ایک کام کرو, جب تمہیں گناہ کرنا ہو تو اللہ کی زمین سے نکل جایا کرو. کہ اللہ کی زمین سے نکل کے کہاں جاؤں گا؟ کہ اچھا گناہ کرنا ہو اللہ کی روزی نہ کھایا کرو. کہ ساری روزی تو اللہ کی روزی ہے. کہ اچھا جب گناہ کرنا ہو, جب گناہ کرنا ہو حضرت ملک الموت آئے تو ان کو روک دینا. کہ ان کو کون روک پائے گا؟ کہ جب گناہ سے نہیں روک پاتے, قبر میں منکر نکیر آئے تو ان کو ہٹا دینا. کہ ان کو کون ہٹا پائے گا؟ کہ جب گناہ سے نہیں روک پاتے, قبر قیامت کے دن اللہ جہنم میں جانے کا حکم دے گا تو پھر تم جہنم میں جانے سے انکار کر دینا. کہ اللہ کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن آدم نے کہا جب اللہ کی زمین سے نہیں نکل سکتے, جب اللہ کی روزی کو نہیں چھوڑ سکتے, موت کو نہیں ٹال سکتے, منکر نکیر کو نہیں ہٹا سکتے, اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے, تو کس منہ سے کہتے ہو میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے؟ کہ حضور بات مجھے سمجھ میں آ گئی. تو بندہ جب غور کرے گا تو اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا. میں جاتے جاتے یہ پیغام اپنے نوجوانوں کو دے کر کے جانا چاہتا ہوں. اے نوجوانوں, اپنی زندگی کے اندر 5 منٹ نکالنا سیکھو. روزانہ رات کو جب بستر پہ جاؤ تو روزانہ 5 منٹ کا وظیفہ کرو. 5 منٹ کا وظیفہ کرو. میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں تمہاری زندگی بدل جائے گی, تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے, تمہاری زندگی میں نیکیوں کی بہار آ جائے گی. 5 منٹ کا وظیفہ ہے. وظیفہ کریں گے, سب لوگ کریں گے وظیفہ انشاءاللہ. یہ 5 منٹ کا وظیفہ میں بتا رہا ہوں, اگر سارے نوجوان یہ وظیفہ کرنے لگ جائیں, آنکھوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی, نشہ بھی چھوٹ جائے گا, بد نظری سے بھی بچ جائیں گے, گانے سے بھی بچ جائیں گے. وہ 5 منٹ کا وظیفہ کیا ہے؟ رات کو بستر پر جب سونے کے لیے جاؤ, بستر پر جا کر کے جب لیٹ جاؤ, آنکھیں بند کر لو اور 5 منٹ کا وظیفہ کرو. وہ وظیفہ یہ ہے کہ اپنے دماغ کے اندر غور کرو, آج پورے دن کے اندر میں نے کتنے گھنٹے تک اللہ کو راضی کیا اور کتنے گھنٹے تک اللہ کو ناراض کیا. یہ 5 منٹ تک آپ کرو. آپ کہیں گے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم کو کیسے پتا چلے گا کتنے گھنٹے تک اللہ کو راضی کیا اور کتنے گھنٹے اللہ کو ناراض کیا؟ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. یہ 5 منٹ کا وظیفہ ایسے کرے. علامت اعراض اللہ یعنی العبد اشتغالہ بما لا یعنی.
یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے ناراض ہو جانے کی پہچان یہ ہے، اللہ کے رحمتوں کے روٹ جانے کی پہچان یہ ہے کہ بندہ فالتو کاموں میں لگ جائے. آپ بستر پہ جائیں، غور کریں کتنی دیر میں نے گانا سنا، اللہ ناراض ہوا. اتنی دیر تک جھوٹ بولا، اللہ ناراض ہوا. اتنی دیر تک میں نے بدنظری کی، اللہ ناراض ہوا. اتنی دیر تک میں نے غیبت کی، اللہ ناراض ہوا. پورا خاکہ بنائے تو آپ کو پتا چل جائے گا آج میں نے دن کے اندر 5 گھنٹے 6 گھنٹے اللہ کو ناراض کیا. اس کے بعد میں اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے نیک کام پہ لگا دیتا ہے. آپ نماز پڑھنے گئے، اللہ آپ سے راضی. آپ نے نیکی کی دعوت دی، اللہ آپ سے راضی. آپ نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، اللہ آپ سے راضی. تلاوت کی، اللہ راضی. تسبیح پڑھی، اللہ آپ سے راضی. آپ نے سنت پہ عمل کیا، اللہ آپ سے راضی. تو آپ کو پتا چل جائے گا اتنے گھنٹے تک میں نے اللہ کو راضی کیا. 5 منٹ تک یہ وظیفہ آپ کریں گے تو آپ کو ایک جھٹکا لگے گا، آپ کو ایک جھٹکا لگے گا میں نے پورے دن میں اللہ کو ناراض زیادہ کیا ہے اور راضی کم کیا ہے. جب 5 منٹ یہ وظیفہ کریں گے، دوسرے دن اٹھیں گے تو آپ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا آج میں زیادہ دیر تک اللہ کو راضی کروں گا، آج میں زیادہ دیر تک اللہ کو راضی کروں گا. پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. اللہ رب قدیر ہمیں صحیح معنوں کے اندر نیکی کی توفیق عطا فرمائے. حضرات مکرم، آج وقت ہے اپنے مولا کو راضی کر لو، ورنہ پھر مرنے کے بعد میں دوبارہ دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.